آج بڑی خاص بات کلام میں سے خدا نے میرے دل میں رکھی، گو میں 3 دن سے اس کی تیاری کر رہا تھا، خداوند کے حضور دعا بھی کر رہا تھا، اور ہم نے اسی چرچ میں بیٹھے بیٹھے میں اس پر تیاری کر رہا تھا، اور میرے دل میں ایک بڑا بوجھ رہا، اور یہ بوجھ اس لیے ہے کہ خدا کا رلقدس جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسے بوجھ پیدا کرتا ہے۔ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، میں اور آپ جو گھرانے ہیں، خاندان ہیں، وہ بہت دکھ سہ رہے ہیں، ان کا دکھ بہت بڑا ہے۔ بچوں کی صورت میں دکھ سہ رہے ہیں، گھرانے کی صورت میں دکھ سہ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں دکھ سہ رہے ہیں، اور اس کا یوٹیوب پر میں نے ایک سرمن جو ہے وہ پچھلے دنوں پیش کیا ہے دیندار شوہر کے بارے میں، اور بڑا رلق اس کی تحریک سے وہ ہے، آپ ضرور اسے یوٹیوب پر سرچ کر کے آپ ضرور اسے دیکھیں، اور ان دنوں میں وہ اپلوڈ ہو جائے گا، آپ ضرور اسے دیکھنا اور آپ کو خدا برکت دے گا۔ آج ہم دیکھیں گے تربیت کی خصوصیات کے بارے میں۔ تربیت کی خصوصیات، تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تنبیہ کرنا، اصلاح کرنا، درستگی کرنا، جو معاملہ بگڑ رہا ہے اس کو صحیح کرنا، درستگی کرنا، تربیت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے۔ تو کئی بار یہ جاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آیا میں اپنے بچوں کی درست تربیت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ہم انسانی سوچ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ہر کام کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیا میں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر رہا ہوں، بائبل کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب اگر بائبل سے ہم لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، انسانوں کی مختلف رائے ہیں۔ انسان، میں نے ابھی ایک چھوٹا سا آپ کو بتایا ہے فرق، کہ جو نوجوان ہیں وہ کیسی رائے دے رہے ہیں، اور جو بزرگ ہیں، جو تجربے میں سے گزرے ہیں، وہ کیسی رائے دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا اگر وہ بزرگوں کی بات مانتا تو عمر بھر اسرائیلی جو ہیں اس گھرانے کی خدمت کرتے رہتے، ملک ٹوٹتا نہ، ایک کونے میں لگنا نہ پڑتا، پورا ملک ان کے برکت اس کے لیے ہوتا، اور وہ سب اس کی خدمت کرتے، بڑے زبردست خادم بن جاتے۔ لیکن اس نے جوانوں کی بات مانی، اس نے عام لوگوں کی رائے جو ہے وہ لی۔ تو دنیا کی رائے سے زیادہ جو معتبر اور مستند رائے ہے وہ بائبل مقدس کی ہے۔ آمین۔ اگر بائبل مقدس سے ہٹ کر کوئی خادم بھی بات کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تو ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جو بائبل کہتی ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ بائبل کی رائے زیادہ معتبر اور زیادہ مستند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے آج ہم بھی بائبل میں سے دیکھیں گے، یہ تربیت جو ہے، جو اصلاح کرنا ہے، درستگی کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے، ملامت کرنا ہے، بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اس کا کیا فائدہ بیان کرتی ہے۔ تو آئے ہم نکالتے ہیں عبرانیوں 12 باب، اور اس کی ہم 4 آیت سے 11ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں مل کر، بائبل مقدس میں سے عبرانیوں 12 باب اور اس کی ہم، عبرانیوں کے نام یہ خط ہے، اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت سے ہم تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے، تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے، کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے
جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے۔ وقتی طور پر ہر طرح کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو صحت پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، تباہی کو روکنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تباہی کو روکنے کے، آپ کہتے ہیں کیا یہاں ایٹم بم پھٹنے والا ہے؟ تباہی کو، خاندانوں کی تباہی کو روکنے کے لیے، نسلوں کی تباہی کو روکنے کے لیے، اولاد کی تباہی کو روکنے کے لیے، گھرانے کی تباہی کو روکنے کے لیے، چرچ کی تباہی کو روکنے کے لیے، جو محلے ہیں ان کی تباہی کو روکنے کے لیے، قوموں کی تباہی کو روکنے کے لیے تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک اخلاقی گراوٹ جو ہماری قوم میں آتی جا رہی ہے، قانون ہونے کے باوجود ہماری قوم ایک ایسی گراوٹ میں ہے کہ ہم اخلاق کی حدیں بھی توڑ چکے ہیں، اور اس کی وجہ تربیت نہ ہونا ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سارے پرابلمز کا شکار ہے۔ تربیت کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ تباہی سے بچا جا سکے۔ عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ 10ویں باب کا اختتام جو ہے وہ تنبیہ کے ساتھ کرتا ہے اور حوصلہ افزائی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ جو ایمان کے منکر ہیں ان کو تنبیہ کر رہا ہے جو ایمان سے ہٹ گئے ہیں، اور وہ جو ایمان پر قائم ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور 11ویں باب میں ہمیں ایمان کے سورماؤں کا ذکر ملتا ہے، ان کی مثالیں نظر آتی ہیں، ہمیں ابراہیم، ہمیں داؤد، ہمیں موسیٰ، ہمیں راہب، ہمیں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ ہمیں 12ویں باب میں حوصلہ افزائی کرتا ہے یہ عبرانیوں کا مصنف کہ کس طرح وفادار اور دلیری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب 4تھی آیت میں خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ لاپرواہی سے زندگی گزارنا ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ آج بہت سے جو گھرانے ہیں، جو بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ نوجوانی میں، بچپن میں یہ پرابلم آ گیا ہے دنیا میں، لیکن ماں باپ جنہیں خدا نے اس تجربے میں سے گزارا ہوا ہے اور وہ اب ماں باپ بن گئے ہیں، وہ جوانی میں سے گزرے ہوئے ہیں، وہ لڑکپن میں سے گزرے ہوئے ہیں، وہ ان خواہشوں کو جانتے ہیں جو لڑکپن میں، جوانی میں بچوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر آتی ہیں، انہیں پتہ ہے، اور انہیں لاپرواہی نہیں کرنی ہے۔ لاپرواہی سے جو ہے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، گھرانے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اولاد تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر ایک شخص جو ہے وہ دنیا کی دولت حاصل کر لے اور اس کی اولاد تباہ ہو جائے لاپرواہی کی وجہ سے، تربیت کے فقدان، تربیت کی کمی کی وجہ سے ان کے خاندان تباہ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں انسان نے کچھ نہیں پایا۔ اگر اس کی اولاد ہی اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے نشے میں، بے راہ روی میں، جسم کی خواہشوں میں، ابلیس کے ہاتھوں پھنس کر، کھینچ کر جو ہے وہ تباہ ہو جائے، اس نے کچھ نہیں پایا۔ اس لیے میرا اور آپ کا جو کلی اور پہلا جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے وہ تربیت ہے، وہ تربیت ہے کہ ہم تربیت کریں اپنی اولاد کی، ہم اس کے لیے
تربیت کریں۔ چلو واضح پیغام ہے یہ، کیا پیغام ہے؟ کہ تربیت یافتہ زندگی پھلدار زندگی ہے۔ آمین۔ جن والدین نے تربیت کی ہے وہ والدین آج چین کے ساتھ پھل کھا رہے ہیں۔ جن بچوں کی تربیت ہوئی ہے وہ بچے آج چین کے ساتھ جو ہے وہ پھل کھا رہے ہیں۔ تو تربیت کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں کی نگہبانی کرنا، چوکیدار بننا ان کا۔ جس طرح ایک مالی پودے کی نگہبانی کرتا ہے، اس کا چوکیدار بنتا ہے، اس کی ڈالیاں جو پھیلتی ہیں وہ ان کو کاٹتا ہے، اس کا جو زمین جب سخت ہو جاتی ہے وہ اس کو گوڈی کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس کو پانی ڈالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، وہ چھوٹا سا پودا اس کی کیئر کرتا ہے، اسے جانوروں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ جو ہیں ان کے جو پودے ہیں، خوبصورت اولاد ہے، وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں میرا بیٹا کس طرف جا رہا ہے، وہ کس سمت جا رہا ہے۔ کافی سال پہلے خدا کے مذبح پہ آج میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، جب میں 7th 8th میں تھا میری سمت چینج ہونا شروع ہو گئی، اور میں شکر کرتا ہوں ایسے والدین کے لیے جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ نگہبانی کیا ہے، اور جنہوں نے اس سمت کو 7th 8th میں پکڑ لیا۔ اس کے لیے انہیں سختی کرنی پڑی، انہیں ڈنڈے مارنے پڑے، انہیں جو ہے وہ ڈانٹنا پڑا، انہیں گلی میں سے پکڑ کر دوستوں کے سامنے سے لانا پڑا، اور وہ تربیت آج مجھے پھلدار کر رہی ہے۔ اگر نہ تربیت ہوتی تو شاید میں بھی تباہی کے دہانے پر ہوتا۔ تو یہ والدین کی اولن ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پیسہ چلا جائے پھر آ جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے پھر نیا شروع ہو جائے گا، گھر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، بک جائے پھر نیا مل جائے گا، لیکن اولاد تباہ ہو جائے وہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ ہم عمر کے اس حصوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ تباہی جو ہے نا، یہ جو تربیت کہ فقدان کی تباہی ہے، یہ ایک دم کی بات نہیں ہے۔ یہ بچہ جب 3 4 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال، یہ ٹین ایجر پروسیس ہے، یہ اس دن سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اسی وقت نگاہ کرنی ہے، ماں نے دیکھنا ہے کہاں جا رہے ہو آپ، کون سے دوست ہیں آپ کے، باپ نے دیکھنا ہے کیونکہ باپ گلی محلے میں کام پہ جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اسے کیئر کرنی ہے اس مالی کی طرح جو مالی ان پودوں کی کیئر کرتا ہے، جس کی جو ڈالیاں ہیں غلط جب نکلتی ہیں تو انہیں پرون کرتا ہے، انہیں کاٹتا چھانٹتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس مثال کو یاد رکھیں، ایک ذہن میں کا بچہ ڈرائیو کر لیتا ہے، آپ اسے ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، اور آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ گاڑی کو لے کے جاتا ہے، اور ایک دم گاڑی کا رخ جو ہے وہ پہاڑی کے کنارے کی طرف، کھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اچانک جھپٹیں گے، آپ بریک مارنے کی کوشش کریں گے، آپ سٹیئرنگ فل موڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی اولاد اور آپ کھائی میں نہ گر جائیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں۔ اگر وہ غلط راستے پہ چل پڑے تو آپ نے فوراً اسے بچانا ہے۔ اسی طرح ہم جب نگہبانی کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو بچپن میں انہیں دیکھتے ہیں۔ آج اگر یہ کہیں سے انڈا اٹھا کے لے آئے ماں کے پاس اور کہہ رہے ہیں اماں میں بنا دے، میں انڈے نہ روٹی کھانی، پوچھیں کس نے پیسے دیے آپ کو؟ اگر آج اس کے پاس کوئی مہنگا گفٹ ہے، پوچھیں اس سے کس نے آپ کو یہ دیا، کہاں سے ملا ہے؟ آج اگر وہ لیٹ گھر پہ آ رہا ہے، پوچھیں اس سے۔ آج اگر اس کی زبان گھر میں بدلنا شروع ہو گئی ہے، گالیاں دینا، پوچھیں اس سے اس کے دوست کون ہیں، کیونکہ اس تباہی کا جتنا بھی اثر ہوگا وہ آپ پر ہوگا، آپ کے گھرانے پر ہوگا، آپ کی اولاد پر ہوگا۔ اور میں ایک باپ ہونے کے ناطے، روحانی باپ بھی اور جسمانی باپ ہونے کے ناطے بھی، جب
بچے تباہ ہوتے ہیں نا تو دنیا صرف منہ سے وہ جو دکھ کا اظہار کرے گی، لیکن آپ کو دلی دکھ ہوگا، آپ کو دلی دکھ ہوگا جب وہ پروان نہیں چڑھیں گے، جب وہ ترقی نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے جب آپ بریک لگائیں، جب آپ سٹیئرنگ کو موڑیں، جب آپ اسے ڈانٹیں، وہ غصہ کرے گا، لیکن سالوں بعد جب وہ اسی کھائی کے پاس سے گزرے گا اور اسے سمجھ آئے گی یہ تو گہرا کھڈا ہے، نہ کار بچے گی نہ میں بچوں گا، پھر وہ آپ کا شکریہ کرے گا۔ ابا جان آپ کا شکریہ، آپ نے وقت پر گاڑی موڑ لی تھی، جیسے آج میں کہہ رہا ہوں ابا جان آپ کا شکریہ، آپ نے وقت پر اس سنگت سے، اس وہ جو سنگت تھی جو میری زندگی کو خراب کر رہی تھی، تباہی کی طرف لے کے جا رہی تھی، آپ نے وقت پر اس سے مجھے بچا لیا۔ پھر وہ غصہ نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت اس کی محبت آپ سے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسے نہیں ڈانٹیں گے، آپ اس کو نہیں پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے، پھر وہ غصے کرے گا اس وقت عمر کے حصے میں، میں نے پوچھا نہیں، میری کسی نے تربیت ہی نہیں کی تھی، کسی نے میں نے روکیا ہی نہیں، آج میں کتنے پہنچ گیا۔ اگر اس وقت ہمیں پھر غصے آئیں گے ہماری اولاد کو، تو غصہ کرنے والے جو بچے ہیں، بہت سے والدین بچوں کو غصہ دلانے سے ڈرتے ہیں۔ بہت سے والدین، سن لے غور سے، بہت سے والدین بچوں کو جی بچے کو غصہ نہ آ جائے، جی بچے کو غصہ نہ آ جائے، اگر آج اسے غصہ دلانے سے ڈریں گے نا تو پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس وقت پرابلم ہوگی۔ کئی بچوں کی تربیت کی جائے تو وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، ایسا ایک نیچرل فیکٹر ہے، بچے کرتے، ہم نے بھی کیا۔ مجھے یاد ہے ایک دن جناب ابا جی نے مارا اور متحروں کے ساتھ مارا، اور بڑی سویلنگ بھی ہو گئی اور جناب لاسیں بھی پڑ گئی۔ ہن اماں ساڈی جڑی ہے وہ پیار بھی کر دی سی، تو جناب اس نے جناب ٹکورے کرنا شروع کی۔ اب میں کیا کر رہا ہوں، چھڑ میں جناب کونیاں مار رہا ہوں، غصے سے کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ میرے قریب ہی نہ ہو۔ میری ماں نے پھر پیار کیا، انہوں نے کہا جے تیرے بالکل میں جاندی تو نے مینوں متحرہ نال کٹنا سی، اور میں اس بات کو سمجھا۔ اور آج جب کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ میں ہوتا تو مجھے وہ باتیں یاد آتی، میں کہا شکر ہے یار ایسے کانٹ چھانٹ کرنے والے والدین مل گئے جنہوں نے نکال لیا اس وبا سے، اس تباہی کے اس چکر سے جہاں ابلیس ہمیں لے کر جانا ہے۔ تو غصہ وقتی طور پر آئے گا، اور بچوں کو غصے کی وجہ سے حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ذہن میں رکھیں۔ غصہ آئے گا، کرنے دیں انہیں غصہ، آپ ان کے ماں باپ ہیں، میں روحانی باپ ہوں، اگر میرا بچہ کوئی کسی سائٹ پہ جاتا ہے مجھے اس کے بتانا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے۔ اگر وہ غصہ کرے گا میں برداشت کروں گا، لیکن میں اسے بتاؤں گا، میں اسے صحیح رستہ بتاؤں گا، غلط رستہ بتاؤں گا، اور اگر وہ غصہ کرے گا میں برداشت کروں گا۔ لیکن کچھ سال کے بعد جب اسے پتہ چلے گا میرا باپ صحیح مجھے کہہ رہا تھا، تو وہ میری تعریف کرے گا اور میرا شکریہ ادا کرے گا۔ اسی طرح جسمانی باپ بھی ہے، وہ غصہ کرے کرنے دیں، ٹھیک ہے کر لیا غصہ، لیکن ایک دن آئے گا جب وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں ابا جی تسی صحیح کہہ رہے سو، تسی صحیح تربیت جو ہے وہ کی ہے۔ تو اپنے بچے کے غصے کو برداشت کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ تباہ ہونے کے لیے اسے جانے دیں۔ غصہ برداشت کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ بچوں کو جب مارتے تھے نا تو بچے روتے تھے، مار کے تو پھر بعد چاپ بھی گلے لا کے انہیں روندا سی۔ اب بچے سمجھ گئے کہ ساڈا پیو دی ہے نا کمزوری ہے، تو نہ جناب جیویں ہی ابے نے انج کرنا، وہ نہ زور زور دی رونا، تو جناب ابے نے گلے لا کے انہیں بھی رو کرنا میں تمہیں کٹنا نہیں چاہتا، انج او پھر بگڑ گئے۔ ایسا بھی نہ کریں، تھوڑا دل کو والدین کو سمجھانا پڑے گا کہ کوئی بات نہیں ہے، آج غصہ کر لے گا، آج برداشت کر لیں گے، کل کو یہ بچہ جب اچھے مرتبے پہ ہوگا یہ ہماری بھی تعریف کرے گا، اور اس کی وجہ سے ہماری عزت بھی ہوگی، ہمارا معیار بھی ہوگا۔ ورنہ لوگ جو ہیں وہ بچے تربیت یافتہ نہ ہو تو بچے بےزتی کرتے ہیں، لوگ بےزتی کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ ہمیشہ تک غصے میں نہیں رہے گا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ایک دن دو دن، وہ ہمیشہ تک غصے میں نہیں ہوگا۔ لیکن جب اگر تربیت نہیں کریں گے
تو شاید وہ کافی دیر تک تباہی میں رہے۔ آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ غصے میں، ایک دن 2 دن میں فرق ہو جائے گا، لیکن اگر تربیت نہیں کریں گے تو وہ کافی عرصہ تباہی میں رہ سکتا ہے۔ تربیت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ تربیت جو اصل میں محبت کا اظہار ہے۔